کتنے لوگ ہوں گے، میں نام نہیں پوچھتا، ہاتھ کھڑے نہ کریں، میں نہیں چاہتا پردہ اٹھے، تعلیم دینا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جب جاب سے واپس جاتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جیب میں 4 پیسے ہیں، حالات اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہوئے کچھ گلاب کے پھول یا پھولوں کا کیا کہتے ہیں گجرا، یا کوئی پھولوں کا جو کیا ہاتھ پہ جو بناتے ہیں، یہ مال روڈ پہ عام ملا کرتے تھے، گجرے سے اپنی بیوی کے لیے جاتے ہوئے پھول لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ آئس کریم چاہیے، کون سی پسند ہے، تو جاتے ہوئے ایک آئس کریم لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیں کہ کون سی خوشبو پسند ہے، بھئی خوشبو تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی سے بڑھ کر حقدار کون ہے جو آپ کا رفیق حیات ہے، اس کے لیے خوشبو لے کے چلے جائیں۔ کوئی کرتا ہے یہ عمل؟ ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ دوستوں کو دیں گے، پھول بھی دیں گے، اتنے اتنے بڑے بکے بھی دیں گے، 1000 روپے کے بکیز دیں گے، پھولوں کی حد ڈھیر لگا دیں گے، خوشبو دیں گے، عطر دیں گے، سینٹ دیں گے، اسپرے دیں گے، سارا کچھ کھلائیں گے، ایک ایک کھانے پر 5 10 ہزار 1-2 بندوں کے کھانے پر خرچ کر دیں گے۔ مگر کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر گئے کہ ان کو بھی خرچ کر کے کھلائیں، انہیں بھی چائنیز کھانا کھلا دیں، انہیں بھی عربین ریسٹورانٹ پہ کھانا کھلا دیں، انہیں بھی اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں۔ ان کا حق ہے جو ہر روز پکا کے تمہیں کھلاتی ہے، کبھی سوچا ہفتے میں تم کتنی بار اس کو جا کے کھلاتے ہو؟ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Honorable teachers and my dear colleagues and companions, I wouldn't like to difficult you. I wouldn't like to erase the curtain in front of us, but I would like to teach something about the speciality of wife. Perhaps you will think more things about your wife. Is there anyone who buy some flowers when he returned from his work with money for her wife? Is there anyone who buy some sprays or perfumes for their wives, which is liked by Prophet sallallahu alaihi wasallam? Who will buy ice creams or such like things for their wife? Perhaps you will do such like things for your wife. But most of them are never doing such like things. They are buying perfumes for their friends. They are buying thousands of flowers for their friends or relatives, and they are not able or they are not ready to give anything to their wives. As far as wife concerned or your children concerned, they will have a special desire to eat Chinese food or to eat Arabian restaurant food, but there is no opportunity and you are not ready to give such like foods for there. The wife is arranging food for you in every day, but you do not give food one day in a week. کہاں کا عدل ہے یہ؟ کہاں کا دین ہے یہ؟ کہاں کی تعلیم اور اخلاق ہے جو بیوی ہر روز آپ کو ناشتہ بھی کرائے، لنچ بھی کھلائے، ڈنر بھی کھلائے، 3 بار آپ کا پیٹ کا دوزخ بھرے؟ جو بیوی 3 بار روزانہ آپ کے پیٹ میں ایندھن بھرے، 3 بار ایندھن گھسائے آپ کے پیٹ میں، اور ناشتہ بھی
مرضی کا آج کے زمانے میں بھی پراٹھوں کے ناشتے کرتے ہیں لوگ، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں پراٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں. کبھی آپ کو پراٹھے پکانے پڑے گرم توے میں تو سمجھ آ جائے کہ پراٹھے کا ناشتہ ہمارا کھاتا ہے یا نہیں. اسی نے بنانا، اسی نے گھی ڈالنا، اسی نے گرم توے پہ پکانا، پھر آپ کے ناشتے بھی بنائے، پراٹھے بھی بنائے، انڈے بھی مرضی کے آپ کے بنائے، سالن بھی بنائے، آپ کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس کو صبح صبح تیار بھی کرے، نہلائے بھی، کپڑے بھی پہنائے، اس کے بستے بھی بنائے. وقت ایک ہے، آپ نے بھی دفتر جانا، بچوں نے بھی اسکول جانا، وہ ایک انسان قیدی بنا ہوا ہے. اور تھوڑی کمی رہ گئی تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، اٹھا کے پھینکتے ہیں، انڈا ہی جل گیا، تمیز ہی نہیں، پراٹھا جلا ہوا دیا ہے. کبھی سوچا یہ انسانیت؟ Which culture it is? What civilization it is? Which religion teach us this? As far as wife concerned, they will fulfill your stomach 3 times per day. They are ready to make lunch for you. They are ready to make breakfast for you. They are ready to make dinner for you. And please think that most of them perhaps eat paratha today, but you don't think how to make it. As far as a wife concerned, he should arrange the all ingredients of a paratha. And after that, the wife needed to burn fire. And after, he should pour oil for this. And after the completion of this making, he compelled to make curry with eggs or such like items. And that also done by your wife. The same time, your wife awakened early and send your children to school. The same time, your wife sent you to your office. The all works for only your done by your wife. If there is any fault occurred, you will scold your wife. And you will insult her. And perhaps you will ask, what food did you make it? Do you have any humanity? کس دین سے سیکھا آپ نے؟ وہ ہر روز اچھا پراٹھا پکا کے دینے والی ایک دن جل گیا تو کیا ہوا؟ ایک دن مرچ زیادہ پڑ گئی. روز اچھا سالن دینے والی کہتے ہیں یہ کما کے آتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے، نمک زیادہ ہے، تمیز ہی نہیں، اس طرح بنایا جاتا. 100 باتیں کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں نا کچن میں اور بنائیں 4 دن، آپ مرغ بریانی بنائیں اور قورمے بنائیں اور کھانے بنائیں، 2-4 دن بنائیں، آپ کو سمجھ آ جائے نمک کم پڑتا ہے، مرچ کم پڑتی ہے، کیا ہے. اللہ رسول نے اسے کچن کا کام نہیں سونپا. اللہ رسول نے آپ کے ناشتے، لنچ، ڈنر بنانے کا حکم نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث میں دیا ہے. اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے، استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے. اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا. جس پر آپ اس کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سنوار کے رکھتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے بستر بناتی ہے، آپ کو کھانے کھلاتی ہے، اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے. یہ اس کا احسان ہے، مودت و رحمت ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہی بھئی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں؟ نہیں، ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں، ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں. یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں. You should think that when you go to your office, the same time your children go to school.
The all preparation should done by your wife for you and for your children. Perhaps you will say that it is the obligation of wife. It is her duty. If you get any holidays, you just go to kitchen and should do some things. At least you spend 4 days. At time you can understand how difficult it is, how can suffer it is. The Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Almighty Allah didn't order them to make all kitchen duties. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Almighty God didn't order them to wash your clothes, to iron your dress, and making kitchen foods. There is no any evidence in Holy Quran which is proving such like things. So you please bear in mind, you should help your wife and should go to kitchen and help what she needed. When you do these things, the Almighty Allah shower His blessings upon you, and you should understand these things. Let me conclude my words. Assalamu alaikum wa rahmatullah.